السلام علیکم۔ عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، مجھے لوگوں کے ایک گروہ کا قصہ سناؤ جو ماضی میں 309 سال سوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس غار کے اصحاب تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر ان کی تفصیل کے ساتھ آیات نازل کی۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو قرآن پاک سے پوری کہانی سناؤں گا۔ یہودی نے کہا، اے علی، میں نے قرآن کے بارے میں سنا ہے، مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کو ان کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، شہر کا نام، بادشاہ، کتے اور ان کے غار کا علم ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے فرمایا، اے یہودی بھائی، میرے پیارے رسول نے مجھے قصہ یوں سنایا۔ روم میں افیسس یا طرطوس کے نام سے ایک شہر تھا۔ اسلام سے پہلے افیسس تھا اور اسلام کی آمد کے بعد یہ طرطوس تھا۔ ایک خیر خواہ آدمی کی حکومت تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد حکمران کا انتقال ہوا اور اس شہر میں حالات افراتفری کا شکار ہو گئے۔ افراتفری کی خبر ایک بادشاہ تک پہنچی جو ظالم اور کافر تھا۔ اس نے شہر پر حملہ کر دیا اور انتہائی مختصر وقت میں شہر پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، جہاں اس نے ایک شاندار محل تعمیر کیا۔ 80 میٹر لمبا اور 40 میٹر چوڑا سونے کا ایک تخت بنایا گیا تھا جو مختلف قیمتی جوہرات سے مزین تھا۔ تخت کے دائیں جانب 80 کرسیاں تھیں جن پر اعلیٰ افسران بیٹھے تھے، جن کی کمان میں 10,000 فوجی تھے۔ تخت کے بائیں جانب بھی 80 کرسیاں تھیں جن پر علماء اور قاضی بیٹھے اس کے حکم کے منتظر تھے۔ علماء کے 6 بیٹوں میں سے جو چھوٹے تھے 3 دائیں طرف اور باقی 3 بائیں طرف کھڑے تھے۔ وہ خاص منسوخ کرنے والے تھے جن کی مشاورت کے بغیر بادشاہ کسی بات کا فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا جس نے ذہنی سکون کے ساتھ 30 سال تک اس علاقے پر حکومت کی۔ اس دوران اسے کسی قسم کا دکھ یا تکلیف نہ ہوئی۔ اس بات نے اسے اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ اس نے تمام قبائل کے سرداروں اور رفقا کو بلا کر اپنے دعوے کے بارے میں بتایا اور کہا، جو اس دعوے کو مان لے اسے عزت دی جائے اور شاہی لباس پہنایا جائے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس صورتحال کے پیش نظر لوگوں نے اس کے دعوے کو قبول کر لیا اور شاہی لباس کے لالچ میں یا موت کے خوف سے خدا کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ صورتحال ایک تہوار کے دن تک جاری رہی جب دقیانوس اپنا شاہی تاج سر پر رکھے تخت پر بیٹھا تھا کہ ایک افسر محل میں داخل ہوا اور اطلاع دی کہ فارس کی فوج تیزی سے جنگ کے ارادے سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر دقیانوس اتنا پریشان ہوا کہ تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر سے تاج گر گیا اور وہ تخت سے زمین پر گر گیا۔ اس وقت ان کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے 3 نوجوانوں میں سے ایک، جس کا نام تملیحہ تھا، یہ دوسروں سے زیادہ عقل مند تھا، اپنے آپ سے کہنے لگا، اگر دقیانوس واقعی خدا ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیوں کھاتا اور پیتا ہے دوسرے انسانوں کی طرح، کیونکہ یہ عمل خدائی نہیں ہے۔ وہ 6 نوجوان ایک دوسرے کے گھروں میں اکٹھا ہوتے اور کھانا کھاتے تھے۔ جب یہ واقعہ دقیانوس کے ساتھ پیش آیا تو وہ تملیحہ کے گھر میں تھے۔ باقی 5 نوجوان کھا پی رہے تھے لیکن تملیحہ نے کھانے سے پرہیز کیا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، اے بھائیو، میرے دل میں ایک نیا خیال آیا ہے جو مجھے کھانے پینے سے روکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میں بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ آسمان کو کون پکڑے ہوئے ہے جو ہمارے سروں پر سائبان کی طرح پھیلا ہوا ہے، یا اس کے نیچے کون سے ستون ہیں؟ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو حرکت دی اور آسمان کو ستاروں سے سجایا؟ میں زمین کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ آسمان کو چھونے والے پہاڑوں کو گرنے سے کون روک رہا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے میری ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں کس نے لایا، مجھے روزمرہ کا کھانا دیا اور میری پرورش کی۔ غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس دنیا کا بنانے والا ظالم اور جابر دقیانوس نہیں ہے۔ یہ سن کر باقی سب نوجوان اس کی طرف جھک گئے، اس کا بوسہ لیا اور کہا، جو کچھ تیرے دل میں گزرا وہ ہمارے دلوں میں بھی گزر گیا، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ تملیحہ نے کہا، اے بھائیو، ہمارے پاس زمین و آسمان کے رب کی پناہ مانگنے اور اس علاقے سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ باقی 5 نوجوانوں نے کہا، تمہارا فیصلہ درست ہے۔ اس کے بعد تملیحہ نے اپنے کھجوروں کے باغ میں سے کچھ کھجوروں کو 3 درہم میں بیچ کر اپنی چادر میں لپیٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ نوجوان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہر سے 3 میل دور چلے گئے۔ تملیحہ نے کہا، ہمیں یہاں تک ظالم کے پیچھا کرنے کا خطرہ تھا لیکن اب اس سے ہم محفوظ ہیں۔
ہمیں اپنے گھوڑوں سے اتر کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اس ویرانے میں اپنے راستے پر چلنا چاہیے جب تک کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ نہ دکھائے۔ نوجوان 7 فرسخ پیدل چلے، لیکن چونکہ وہ چلنے کے عادی نہیں تھے اس لیے ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جس سے انہوں نے دودھ یا پانی مانگا۔ چرواہے نے ان کے حسین چہروں کو دیکھ کر کہا، تم جو چاہتے ہو وہ میرے پاس ہے، لیکن آپ عام لوگوں کی طرح نظر نہیں آتے۔ آپ کو شہزادے ہونا چاہیے جو اس ملک سے بھاگ گئے ہیں، مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ نوجوانوں نے کہا، اے چرواہے، ہمارا ایک مذہب ہے جو جھوٹ بولنے کا حکم نہیں دیتا۔ کیا آپ ہمارا راز رکھیں گے اگر ہم آپ کو سچ بتائیں؟ چرواہے نے کہا، ہاں بالکل۔ نوجوانوں نے اسے ساری کہانی سنائی۔ ان کا قصہ سن کر چرواہے نے ان کی طرف جھکتے ہوئے انہیں چوما اور کہا، جو تمہارے دل میں گیا وہ میرے دل میں بھی گیا۔ میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے بیڑوں کے اس ریوڑ کو ان کے مالکان کو واپس کرنے کا موقع دیں اور پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نوجوانوں نے اتفاق کیا۔ چرواہے نے بیڑوں کا ریوڑ ان کے مالکوں کو واپس کر دیا اور اپنے کتے کو لے کر 6 نوجوانوں کے ساتھ آ ملا۔ کتے کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ایک نوجوان کہنے لگا، یہ کتا بھونکنے والا ہمارے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، ہم کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے اسے دور بھگائیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کتے کو بھگانے کی جتنی بھی کوشش کی، کتا ان سے دور نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ اسے نکالنے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ کتا اپنے پنجوں پر بیٹھ گیا اور انسانی لہجے میں کہنے لگا، تم مجھے کیوں بھگا رہے ہو؟ حالانکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنے دو اور آپ پر نگاہ رکھنے دو، اس امید پر کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کروں گا۔ یہ سن کر نوجوانوں نے اسے بھگانا روک دیا اور اپنا راستہ جاری رکھا۔ چرواہا نوجوانوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، یہاں تک کہ وہ ایک غار تک پہنچ گئے۔ غار کے قریب پھلدار درخت اور پانی کے چشمے تھے۔ انہوں نے درختوں کے پھل کھائے، چشموں کا پاکیزہ پانی پیا اور رات کو غار میں جا کر سو گئے۔ کتا بھی غار کے دروازے پر ان کی نگرانی کرتا ہوا سو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو ان کی روحوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ جب یہ ہو گیا تو خدا نے ہر ایک کے لیے 2 نگہبان فرشتے مقرر کر دیے تاکہ وہ انہیں ایک طرف سے دوسری طرف پھیریں، اور ہر صبح اور دوپہر کو غار پر سورج کو چمکنے کا حکم دیا۔ سورج نے بھی اسی کے مطابق اپنا مشن پورا کیا۔ جب دقیانوس تہوار کے مقام سے واپس محل میں آیا تو اس نے ان 6 نوجوانوں کا کوئی نشان نہیں دیکھا، اس لیے اس نے ان کے بارے میں پوچھا۔ ایک شخص جو ان نوجوانوں کے فرار ہونے کا علم رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو ان کے فرار ہونے کے علم سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر دقیانوس غصے میں آ گیا اور 1000 فوجیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور پہاڑ کی چوٹی تک جہاں غار تھا پہنچ گیا۔ جب وہ غار کے دروازے پر پہنچے تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ سو رہے ہیں، دقیانوس نے تکبر سے کہا، ان کو اس سے بھی بدترین عذاب دیا گیا ہے جو میں ان پر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً غار کے داخلی دروازے کو پتھر اور پلاسٹر سے بند کرنے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر اس زمین و آسمان کا کوئی خدا ہے تو وہ انہیں اس حالت سے بچا لے۔ مومن نوجوان 309 سال تک اس غار میں بغیر کسی روح کے سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی صبح جب سورج چمکنے لگا تو ان کے جسموں میں روح پھونکی۔ وہ فوراً اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، کل رات ہم نے خدا سے دعا نہیں کی، چلو پانی کے چشمے کی طرف چلتے ہیں۔ چشمے کے پاس جا کر انہوں نے حیرت انگیز طور پر دیکھا کہ چشمہ غائب ہو چکا ہے اور درخت سوکھ چکے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے کہا، کیا رات میں کچھ ایسا ہوا جس سے چشمے اور درخت سوکھ گئے ہیں؟ اس وقت خدا نے انہیں بھوک کا احساس دلایا تو ان میں سے ایک نے کہا، تم میں سے کون روٹی خریدنے شہر جائے گا؟ ہوشیار رہو کہ روٹی سور کی چربی کے ساتھ نہ ملی ہو۔ اس سلسلے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اب تم میں سے کسی کو اپنا یہ چاندی دے کر شہر بھیج دو، پھر وہ دیکھے کہ ان میں سے کون پاکیزہ کھانا رکھتا ہے۔ تملیحہ نے ان سے کہا، تم یہیں رکو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ پھر اس نے چرواہے سے کہا، مجھے اپنے کپڑے دے دو، میں تمہیں اپنے کپڑے دوں گا۔ اس نے چرواہے کے کپڑے پہن لیے اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے ہوئے اس نے ایسا منظر اور طریقے دیکھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شہر کے دروازے پر پہنچ کر اس کی نظر ایک سبز جھنڈے پر پڑی جس پر لکھا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ جھنڈے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے اور آنکھیں رگڑتے ہوئے تملیحہ نے اپنے آپ سے کہا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ کافی دیر وہیں رکا اور پھر شہر میں داخل ہوا۔ وہ لوگوں کے گروہ کے پاس سے گزرا جو انجیل پڑھ رہے تھے اور ان لوگوں کو دیکھا جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ بہرحال اس نے روٹی خریدنے بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نان بھائی سے پوچھا، اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، افیسس۔ تملیحہ نے پوچھا، بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ تملیحہ نے کہا، اگر آپ جو کہتے ہیں سچ ہے تو میں ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہوں۔ تملیحہ نے رقم اسے دیتے ہوئے کہا، اس رقم کی قیمت میں مجھے روٹی دے دو۔
चुनाचे तमलीहा के दरम मौजूदा दरम से बड़े और भारी थे। नान भाई ये दरम देखकर हैरान रह गया। इसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई खजाना मिल गया है। अगर तुम इसमें से कुछ मुझे ना दो तो मैं तुम्हें बादशाह के हवाले कर दूंगा। तमलीहा ने कहा, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। आप जो दरम मेरे पास देख रहे हैं वो इन खजूरों की रकम है जो मैंने 3 दिन पहले बेची थी। और जालिम दकियानूस के शहर से भाग गया था। नान भाई ने गुस्से और हैरानगी से कहा, तुम्हें ज़रूर कोई खजाना मिल गया है। तुम एक जालिम आदमी का नाम लेते हो जो खुदा होने का दावा करता था, जो 300 साल पहले मर चुका है। फिर नान भाई ने इसका हाथ पकड़ा ताकि इसे बादशाह के पास ले जाए। लोगों का एक बड़ा गिरोह भी इनके गिर्द जमा हो गया। इस वक्त का बादशाह, जो एक अक्लमंद और दूर अंदेश आदमी था, वहां पहुंचा और वाक़े के बारे में पूछा। लोगों ने कहा, इस शख्स को खजाना मिल गया है। बादशाह ने तमलीहा से पूछा कि तुम्हें कोई खजाना मिला है तो वो तुम्हारा होगा। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब की पैरवी करते हैं। इसने हमें इसका सिर्फ 5वां हिस्सा वसूल करने की हदायत की है। बस मत डरो क्योंकि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तमलीहा ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला और मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। बादशाह ने पूछा, क्या तुम वाकई इस शहर के रहने वाले हो? तमलीहा ने कहा, जी हाँ। बादशाह ने कहा, जिन लोगों को तुम जानते हो इनमें से कुछ के नाम बताओ। तमलीहा ने 1000 अफराद के नाम बताए जिन्हें ना बादशाह जानता था और ना ही अवाम। बादशाह ने कहा, हम इन लोगों को नहीं जानते क्योंकि ये हमारे ज़माने में नहीं रहते। फिर बादशाह ने पूछा, क्या इस शहर में तुम्हारा कोई घर है? तमलीहा ने कहा, जी हाँ। मेरे साथ किसी को भेज दे ताकि मैं इसे अपना घर दिखा सकूं। बादशाह ने लोगों के साथ तमलीहा के घर जाने के लिए एक एजेंट मुकर्रर किया। वो एक गली से दूसरी और दूसरी तीसरी गली में गए, यहाँ तक कि वो सबसे ऊंची इमारत तक पहुँच गए। तमलीहा ने कहा, यह मेरा घर है और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ जिसने घबरा कर कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बादशाह के एजेंट ने कहा, यह नौजवान दावा करता है कि यह घर इसका है। बूढ़े ने गुस्से से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने कहा, तमलीहा बिन फस्तीन। बूढ़े ने कहा, दोबारा कहो। इसने अपना और अपने वालिद का नाम दोहराया। अचानक बूढ़े ने इसे गले लगाकर बोसा दिया और कहा, रब्बे काबा की कसम, ये नौजवान मेरा दादा है। वो इन 6 आदमियों में से एक है जिन्होंने जालिम दकियानूस से भागकर आसमान और ज़मीन के रब की पनाह ली। इसका सबूत यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में बताया है कि एक दिन वो ज़िंदा किए जाएंगे। इन्होंने ये कहानी बादशाह को सुनाई जो घोड़े पर सवार होकर इनकी तरफ जा रहा था। तमलीहा के पास पहुंचकर बादशाह घोड़े से उतरा और तमलीहा को अपने कंधे पर बिठा लिया। लोग इसके हाथ पांव चूमते रहे और पूछते रहे, ऐ तमलीहा, आपके दोस्त कहाँ हैं? तमलीहा ने कहा, वो गार में महफूज और सेहतमंद है। इन दिनों फीसद शहर को एक मुसलमान और एक ईसाई मुश्तरका तौर पर चला रहे थे। वो अपने घोड़ों पर सवार हुए और तमलीहा के साथ गार तक पहुंच गए। इनसे मुहातिब होकर तमलीहा ने कहा, तुम यही इंतज़ार करो। मुझे डर है कि अगर मेरे दोस्त घोड़ों के खुरों की आवाज़ें सुने और महसूस करें कि दकियानूस इनका पीछा कर रहा है तो वो बेहोश हो जाएंगे। थोड़ी देर तुम यहाँ ठहरो ताकि मैं इनको इत्तला कर दूँ। लोग गार के बाहर रुक गए। तमलीहा अपने दोस्तों के पास गया जो इसे देखकर खुश हुए। इसे गले लगाया और कहा, खुदा का शुक्र है कि आप दकियानूस के शर से महफूज रहे। तमलीहा ने कहा, दकियानूस को भूल जाओ, मुझे ये बताओ कि इस गार में तुम कितनी देर रहे? इन्होंने कहा, 1 दिन या 1 दिन से भी कम। तमलीहा ने कहा, ऐसा नहीं है, हम 309 साल से इस गार में सो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दकियानूस मर गया है और अफीसस के लोग 3 सदियाँ गुजरने के बाद खुदा पर यकीन रखते हैं और अब वो गार के बाहर आपको देखने के मुंतज़िर हैं। इसके दोस्तों ने कहा, तमलीहा, क्या तुम हमें लोगों के ज़रिए आजमाने जा रहे हो? तमलीहा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? इन्होंने कहा, दुआ के लिए हाथ उठाओ। इन्होंने इसी मकसद के लिए अपने हाथ उठाए और कहा, ऐ रब, जो कुछ तूने हमारे दिलों में डाला और हमें दिखाया, इसके ज़रिए हमें मौत दे और हमारा राज किसी पर ज़ाहिर ना करना। चुनाचे खुदा ने मौत के फरिश्ते को उनकी रूहों को पकड़ने का हुक्म दिया और फिर खुदा ने गार के दरवाजे को इस तरह छुपा दिया कि 2 मुसलमान और ईसाई 7 दिन तक गार के चक्कर लगाते रहे, लेकिन गार का कोई निशान नहीं मिला। जब यह वाक़या यहाँ तक पहुँचा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या यहूदी या सहाबे कहफ का किस्सा था? क्या यह कहानी आपकी तौरात के मुताबिक है? यहूदी ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल तौरात के मुताबिक है, लेकिन अबुल हसन अब से मुझे यहूदी मत कहें, क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं और आप इस उम्मत में सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। तो दोस्तों, ये था असहाबे कहफ का वाक़या। यहाँ पर वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन